نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عقائد اہل سنت والجماعت کے دروس کے اندر ہم پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں سے کچھ بیان کر چکے ہیں. آج ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں سے کچھ بیان کر لیتے ہیں. اگرچہ یہ پچھلے سیشن میں ہو چکا ہے لیکن ہم اس کو مختصر طور پہ بیان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے جو آج کا درس ہے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ہمارے لیے آسان کر کے ایک جگہ جمع کر دیا، وہ اپنی کتاب عقیدۃ الطحاوی کے اندر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور منتخب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، تمام اتقیاء یعنی تمام نیک لوگوں کے امام، سب رسولوں کے سردار اور رب العالمین کے محبوب ہیں. آپ کی نبوت کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی پیروی ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام جنات اور تمام انسانوں کی طرح حق اور عام انسانوں کی طرف حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. عام جنوں سے کیا مراد ہے؟ خاص جن کون سے ہیں؟ خاص جن جو ہے وہ شیطان ہے نا. تو شیطان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ جو عام جن ہیں، جو جنات اور انسان جو عام اس دنیا میں بس رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. اسی لیے یہ جو عام کی جو قید ہے وہ یہاں لگا دی، عام جنوں کے لیے. پھر آپ یہی کہیں گے نا شیطان کے لیے بھی کیا اللہ کے نبی نے ہدایت کی یا ہدایت کے لیے دعا کی؟ تو نہیں کی. شیطان جو ہے وہ مردود ہے. اور بے شک قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو انشاءاللہ قرآن کے بارے میں پھر آگے پڑھیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی یہ سمری ہے. یہ ہم اپنے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ 3 چیزوں کے بارے میں ہے. ظاہراً یہ 3 چیزیں ایک لگتی ہیں، لیکن ان کا کیونکہ باطن الگ ہے، نظر آنے میں ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی اصل جو ہے وہ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا نام الگ ہے اور ان کی جو حقیقت ہے وہ الگ ہے. ایک تو ہے معجزہ، دوسرا اسی سے ملتا جلتا کرامت، اور تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شعبدے بازی. آج اس کے متعلق تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ معجزہ جو ہے یہ کیا ہے اور ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. پھر کرامات جو ہوتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں، ان کی حقیقت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہماری اس کے بارے میں بلیف، اس کے بارے میں ہمارا کیا ہے، اور اسی طرح شعبدہ بازی جو ہے وہ کیا ہے اور اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور اس میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. تو معجزہ جو ہے وہ ایک ایسی عجیب چیز جو لوگوں کو عاجز کر دے. یعنی دیکھنے والا کوئی ایسی چیز دیکھے جس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ چیز جو ہے عام حالات میں ہو نہیں سکتی. اس کو معجزہ کہتے ہیں.
خارق عادت کسی کام کا ہونا اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ ذرا ٹرم مشکل ہے. تو عام طور سے جو چیز نہیں ہو سکتی اگر وہ ہوتی ہوئی دیکھی جائے تو وہ معجزہ کہلاتی ہے. یہاں پر معجزہ جو ہے پہلے اس کی مثال بیان کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معجزے کی پہلے ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے، معجزے کی جو تعریف ہے وہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جائیں گی. دیکھیں قرآن کریم میں جن معجزات کا ذکر آیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ یہ وہ معجزات میں ذکر کر رہا ہوں جو معجزات ہیں، یہ کرامات نہیں ہیں. معجزہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کشتی کا انتظام فرمایا، ان سے بنوائی اور پھر ان کو جو ہے طوفان میں سے معجزانہ طور پر نکال لیا، اس وقت جبکہ زمین پر کوئی خشکی کی جگہ باقی ہی نہیں تھی. اس کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمائی تھی جو پوری جو قوم تھی اس کو دودھ پلانے کے لیے کافی تھی، اور وہ پہاڑ سے نکل کے آئی تھی، معجزانہ طور پر اس کی پیدائش ہوئی تھی. اور قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ناقۃ اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، اللہ کی نشانی تھی وہ اونٹنی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک معجزہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہکتی ہوئی آگ کو ان کے لیے گلے گلزار کر دیا تھا. دہکتی ہوئی آگ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسی آگ ان کے لیے جلائی گئی تھی جو کئی دن تو اس کو جلانے میں لگے، کئی دن تو اس کو جلانے میں لگے، اتنا اس کے اندر جو ہے وہ میٹر بھرا گیا تھا، اس کو جلانے کے لیے مواد بھرا گیا تھا. اور اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے اس میں ڈالا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، گلے گلزار ٹھنڈا کر دیا. اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک معجزہ تھا جو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا. وہ لوہے کو ڈھال لیا کرتے تھے اور اس سے زرہ بنایا کرتے تھے، اور اسی سے ان کا جو ہے وہ آگے گزر بسر ہوتا تھا. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا. معجزہ کیا تھا کہ وہ ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، انسانوں پہ بھی، چرند پہ بھی، پرند پہ بھی اور ہواؤں پہ بھی. اور چرند پرند ہواؤں اور جو انسیکٹس جو آپ کے زمین میں رینگنے والے جو کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان سب کی بولی وہ سمجھا کرتے تھے، ان سب کی زبان سمجھا کرتے تھے وہ. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عصا عطا فرمایا تھا جو ڈالنے پہ ایک بڑا سانپ بن جایا کرتا تھا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور کئی معجزے عطا فرمائے، جن میں سے یہ بھی تھا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، ان میں اللہ کے حکم سے پھونک مار کے ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے حکم سے دیکھنے والا بنا دیا کرتے تھے، نابینا کو جو ہے وہ بینا کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح ان کے پاس ایک وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو جو مردے ہوتے تھے ان کو اللہ کے حکم سے جلا دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے، جلا نہیں جلا دیا کرتے تھے. اللہ کے حکم سے ان کو صحت مند کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے مردوں. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. یہ جو معجزات ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. تو صرف ابھی سن لیں، پھر آگے اس کا وہ آ رہا ہے کہ اس کی جو ہے اصل کیا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے گئے
تو اس کے اندر بھی ایک تو سب سے بڑا معجزہ جو ہے یہ قرآن کریم ہے، جس کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہو سکا، نہ اس کی کوئی مثال بن سکی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف معجزات مختلف موقعوں پر آئے، جیسے شق القمر کا واقعہ کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء اور معراج تھا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے اندر حرم مکہ سے لے جایا گیا وہاں بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آپ کو معراج نصیب ہوئی آسمانوں کے اوپر، اور یہ سب ایک ہی رات میں واقع ہوا۔ تو اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو معجزات بیان کیے گئے ہیں یہ نہ ہر روز ہوتے ہیں، نہ اس کے اوپر بلیف جو ہے عام آدمی دیکھ کر یہ کر سکتا ہے کہ یہ کوئی عام چیز ہے۔ تو یہ خلاف عادت چیز ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کن کو عطا فرمائی؟ اپنے انبیاء کو عطا فرمائی۔ جن انبیاء کو یہ عطا فرمائی گئی وہ انہیں ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں، کہ جس نبی کے پاس کوئی چیز خاص آ جائے وہ رسول کہلاتا ہے۔ تو جس نبی کے پاس معجزہ آ گیا وہ پھر رسول ہو گیا۔ تو یہ جن کے پاس معجزات آئے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال معجزہ آتا ہے تو اللہ کے انبیاء کے پاس آتا ہے، اور معجزہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا معجزے کے بغیر نبی نہیں ہوتا؟ نبی تو صرف اللہ کے حکم سے انسان کے اوپر وہی آئے اللہ کے حکم سے تو وہ نبی کہلائے گا۔ تو پھر معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معجزہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو عام طور پر ان چیزوں سے ہی امپریس ہو سکتے ہیں، دوسری چیزوں سے امپریس نہیں ہوتے۔ تو بعض لوگ تو معجزے کو دیکھ کر اور دین پر آ جاتے ہیں، نبی کی بات کو یا اس کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ معجزے کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے، تو اس کے بعد جو ہے ان کے لیے عذاب کی جو ہے وہ خبر آ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کے نبی ہونے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کسی بھی نبی کے نبی ہونے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے نبی ہونے کے لیے اس کی اچھی تعلیمات، اس کی اچھی صفات اور اس کی پاک ذات جو ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے۔ اور اسی کو دیکھ کر جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، شریف اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یہ شریف اور عقل مند کو جب ملا دیا جائے تو اس کی ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں سلیم الفطرت۔ آسان ہو گئی۔ سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جو شریف بھی ہوتے ہیں اور عقل بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے، یہ سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی یہ جو اچھی عادات صفات اور ان کی جو پاک ذات ہوتی ہے اسی کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، تو ان کو معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، جو حسی اور ظاہری نشانیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، ان کو کوئی ایسی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہدایت نہیں دیتے تب تک جو ہے وہ اپنا عذاب بھی نہیں بھیجتے، حجت تمام ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیونکہ آج یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کیا آئے گا اگر کوئی شخص دعویٰ بھی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ شخص صرف خارج نہیں بلکہ اس دعویٰ کرنے والے سے اگر کوئی شخص دلیل طلب کرے گا تو وہ بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو معجزات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں، اور انبیاء کے برحق ہونے کی یہ ایک آسمانی دلیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک آسمانی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کنفرمیشن ہوتی ہے یا آسمانی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو بات کر رہا ہے یہ میرا نبی ہے۔
اسی طرح کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس کا کوئی دعویٰ سچا ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی دعویٰ سچا ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی وعدہ پورا ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کو کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔ یہ معجزہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے نا، انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے معجزہ جو ہے وہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، معجزہ وہ چیز ہے جو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے۔ دکھتا ایسا ہے جیسے کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن جو اس کا کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کا اسباب ہوتے ہیں سارے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دکھ کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جھوٹے جتنے بھی دعوے دار آئے نبوت کے، ان کے ہاتھ پر ایک تو ان کا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہوا، دوسرا ان کے ساتھ کوئی معجزہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ پھر دجال جو ہے، جب دجال آئے گا اس کے ہاتھ سے بھی تو کافی عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہوں گی، تو کیا وہ معجزات ہوں گے؟ اور دجال جو کر رہا ہوگا اس کی طاقت اس کو کس نے دی ہوگی؟ اللہ نے ہی دی ہوگی۔ تو دجال کے ہاتھ پر جو عجیب چیزیں، جو خارق عادت چیزیں ہو رہی ہوں گی، ان کو ان کی قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو پھر کیا دجال جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ معجزات کہلائیں گے؟ تو یہ جان لیجئے کہ وہ معجزات نہیں کہلائیں گے، کیونکہ دجال جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور معجزات جو ہیں وہ نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دجال کے وقت سے بچا کر رکھے، اس کی دعا فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ دجال کے خلاف بھی ایک دلیل ہے کہ دجال کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ خارق عادت چیزیں پیش کرے گا، نبوت کا نہیں، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ باتیں اگر ہمارے دور میں نہیں ہوئی تو کم سے کم ان کو ہم آگے تو پہنچا سکتے ہیں نا، ہم سمجھ جائیں گے اور ہم آگے پہنچا دیں گے، تو ہمارے آنے والے اگر جو ہے اس وقت کو پائیں گے تو وہ خبردار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیں گے اس فتنے سے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ معجزات جو ہیں ان کا انکار، تو معجزات کا انکار جو ہے، کیونکہ جو قطعی دلیل یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے، تو وہ تو انکار کرنے والا دین سے خارج ہے۔ وہ اگر معجزہ کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ معجزے کے بارے میں ایک چیز جان لیں کہ یہ کسی نبی یا کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا اس کو پیش کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن میں آتا ہے کہ جو کفار تھے وہ آپ سے دلیل مانگا کرتے تھے کہ فلاں معجزہ جو ہے وہ آپ پیش کریں یا کوئی ایسی چیز کر کے دکھائیں۔ فرشتہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آئے چلے اور اعلان کرتا ہوا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو یہ اس طرح کے جو آن ڈیمانڈ معجزہ ہوتا تھا، تو یہ معجزہ نہیں ہوتا تھا۔ معجزہ صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے اندر جس رسول یا نبی کے ہاتھ میں وہ پیش آ رہا ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب جناب یہ تو ہم نے معجزے کے بارے میں جان لیا کہ معجزات تو قرآن کے اندر ہیں، معجزات جو ہے وہ تو اس پہ یقین کرنا لازم ہے۔ معجزے سے انکار کریں گے تو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔
لیکن پھر یہ معجزے میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ یہ کرامات جو ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ تو کرامات بھی ایسی ہی خرق عادت چیز، ایسی ہی عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پر واقع نہیں ہو سکتی، لیکن وہ واقع ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں جو نبی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی کے علاوہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو یا عجیب ہو، وہ معجزہ نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گی کرامت۔ اچھا، کرامت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی پہلے مثال سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کرامت جن پر ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ کرامات جن کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ کسی بد کردار پر، کسی گناہ گار پر، کسی فاسق فاجر پر، کسی کافر پر، کسی منافق پر کبھی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی؟ جو کرامت ظاہر ہوگی وہ اللہ کے نیک اور اولیاء پر ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ بولیں گے جی کہ پھر اس کی مثال کوئی ایسی دینا جو مثال قطعی ہو، قرآن اور حدیث سے مثال دیں۔ اس میں اصحاب کہف جو تھے وہ انبیاء تو نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اولیاء تھے۔ ان کے ساتھ ایک خلاف عادت یا خرق عادت چیز واقع ہوئی۔ وہ کیا چیز واقع ہوئی تھی؟ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ایک لمبے عرصے کے لیے نیند عطا فرمائی، اور پھر جب ان کا دشمن ضائع ہو گیا تو وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہ سب کچھ دکھانے کے لیے دوبارہ جگا دیا۔ اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ نبی تو نہیں تھی، اور ان کے جو ساتھ ظاہر ہوا وہ ایک بہت خلاف عادت چیز تھی، خرق عادت چیز تھی۔ کیا تھی؟ کہ بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس جو ہے فرشتے کے ذریعے سے بے موسم کے پھل عطا فرمائے ہوئے تھے، بے موسم کے پھل ان کے پاس عطا فرمائے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک عام عادت کی چیز تو نہیں ہے، یہ بھی خلاف عادت چیز ہے۔ تو یہ بھی جو ظاہر ہوا، یہ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، وہ نبی نہیں تھی۔ اسی لیے ہم معجزے کو اور کرامت کو الگ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ الگ ہے۔ معجزہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ اولیاء جو ہیں وہ نبی نہیں ہوتے، اس لیے خرق عادت جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے، معجزہ نہیں کہلاتا۔ اور اسی طرح جو اولیاء کرام سے بھی ظاہر ہوتی ہیں یہ خلاف عادت چیزیں، اس کے اندر بھی اولیاء کرام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اولیاء کرام کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ہی وہ چیز جو ہے وہ ظاہر فرماتے ہیں، جیسے یہ ہم نے دیکھا، ہم نے یہ قرآن میں پڑھا ہے اصحاب کہف کا واقعہ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ اور جس چیز سے اب ہمیں بچنا ہے وہ ہے شعبدہ بازی۔ تو شعبدہ بازی کیا چیز ہے؟ شعبدہ بازی کوئی شخص بھی، کوئی فاسق فاجر غیر مسلم، اس کو پریکٹس کر کے لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش کر دے جو خلاف عادت ہو، عام عادت میں جو نہیں آتی ہو، تو اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ شعبدہ بازی جو ہے وہ پریکٹس سے آتی ہے۔ شعبدہ بازی جو ہے وہ پیش کرنے والا جو ہے وہ نیک اور صالح نہیں ہوتا،
وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے، وہ یا تو کافر ہوگا یا فاسق ہوگا یا فاسق فاجر ہوگا. نیک انسان جو ہے وہ شوبدہ بازی میں نہیں پڑتا. اور اسی طرح شوبدہ بازی جو ہے اس کے ساتھ ایک چیز خاص ہے کہ جب بھی آپ اس کو بولیں گے نا کہ یہ فلاں شوبدہ دکھا دو تو وہ دکھا دے گا. جبکہ معجزے میں اور کرامت میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مرضی سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ جو شوبدہ بازی ہے یہ اس کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، دنیاوی اسباب، چاہے وہ ریاضتیں ہوں، چاہے وہ مشقتیں ہوں، چاہے وہ کچھ خوراکیں ایسی ہوں کہ وہ جو اسباب ہوتے ہیں ایک تو وہ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ واہیات ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر واہیات سے مراد آپ کیا لیں گے کہ اس کے اندر میلا رہنا، گندا رہنا، اسی طرح جو ہے وہ کچرے میں رہنا اور بہت عرصے تک رہنا، اور اس طرح کے اسباب یہ جو جوگی وغیرہ اختیار کرتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ شوبدہ بازی کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو امپریس کر دیں اور آپ جو ہے ان کے عقیدت مند ہو جائیں. تو ہم کیونکہ اب عقیدہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی شوبدہ باز کے عقیدت مند نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیں کہ شوبدہ باز کی جو شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں وہ کسی نبی کے معجزے جو اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا ہو یا کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والی کرامت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شوبدہ بازی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. لیکن معجزہ جو ہے اور کرامت جو ہے وہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے یہ ایک مضبوط فعل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کے تعلیمات پر چلنے والا بنائے، اپنے اولیاء کے ساتھ ان اعمال پر عمل کرنے والا بنائے جو انبیاء علیہ السلام پیش کر کے گئے، اور اپنے تک پہنچنے والا اور اپنی رضا حاصل کرنے والا بنائے، اور دھوکے بازوں سے، شوبدہ بازوں سے جو ہے وہ بچنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.